کے ہاتھ میں ہے اور سارے چیزوں کے خزانے ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کی ذات حقیقی ہے، اللہ کی صفات حقیقی ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ رازق ہے، باقی سب مرزوق ہے۔ اللہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہے۔ اللہ کی ذات ہے، دنیا کے سارے انسان، دنیا کے سارے اجرا اور عمرہ اللہ کے یہاں فقیر ہے، فقیر ہے۔ اللہ کی ذات ورا الورا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں اللہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ وہ جس کو چاہے عزت دے دے، وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، وہ جس کو چاہے مال دے دے، وہ جس سے چاہے مال کو چھین لے۔ کوئی پوچھنے والا ہے بھائی؟ احد ہے، صمد ہے، بے نیاز، اکیلا، لاپرواہ، تن تنہا۔ وہ جس کو چاہے لڑکا دے دے، جس کو چاہے لڑکی دے دے، جس کو چاہے لڑکا بھی دے لڑکی بھی دے، جس کو چاہے نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے۔ کوئی پوچھنے والا ہے جی؟ کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں۔ اس اللہ نے ہماری اور آپ کی، بلکہ سارے عالم کی، سارے انسانوں کی، دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اللہ پاک نے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، امیر، غریب، پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہر میں رہتا ہو، دیہات میں رہتا ہو، کچے مکان میں رہتا ہو، پکے مکان میں رہتا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، وہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے بھائی، دین کے مطابق۔ اللہ نے دین میں دونوں جہان کی کامیابی رکھی۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لگنے سے دین چمک گیا۔ کیا فرمایا؟ نانا میرے لگنے سے دین نہیں چمکا، میں دین میں لگا، اللہ نے مجھے چمکا دیا۔ دین تو چمکایا ہے۔ اللہ کا دین ہمارے اندر، ہمارے گھر والوں کے اندر، ہمارے علاقے والوں کے اندر، ہمارے ملک والوں کے اندر، بلکہ سارے عالم کے سارے انسانوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں وہ محنت کو اختیار کرنی ہوگی جس محنت کو نبیوں نے اختیار کیا۔ بقول ایک بہت بڑے عالم کے، حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کی محنت کو آپ کے طریقے سے کیا جائے گا
تو مٹا ہوا دین زندہ ہوگا۔ جو دین باقی ہے اس کی حفاظت ہوگی۔ جن تک ہدایت نہیں پہنچی اللہ پاک ہدایت کو پہنچائیں گے۔ محنت بھی آپ کا ہو، طریقہ بھی آپ کا ہو، مٹا ہوا دین زندہ ہوگا۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، ذکر نہیں کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں آتے تھے، نام کا مسلمان، لیکن دین کی محنت ہوئی، اللہ کے راستے میں نکلا، خروج ہوا اور اللہ کے راستے میں وقت لگا کے آیا اور تہجد بھی پڑھنے لگے۔ احکامات توڑنے والا تھا، اب احکامات کو پورا کرنے والا بن گیا۔ مٹا ہوا دین زندہ ہوگا۔ مسلمانوں کے اندر دین ہے، تھوڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بیرون کے ساتھی کے ساتھ جانا ہوا، جرمن کے مہمان ہمارے ساتھ تھے۔ وہ جرمنی ساتھی کہنے لگا امیر صاحب ہم آپ کو چائے پلائیں گے، تو مہمانوں کو زیادہ خدمت میں نہیں لگاتے ہیں، جو ہمارے پاکستانی ہیں وہی زیادہ خدمت میں لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آج ہم چائے بنائے گا اپنے پسند کا۔ تو ہم نے ساتھی سے عرض کیا بھائی اس کو اپنی مرضی کا چائے بنانے دو بھائی۔ وہ کمرہ تھا اور جناب اپنی مرضی کو اس نے چائے بنائی، اور پھر اس نے اوپر سے چینی چائے کے اندر ڈالنی شروع کر دی۔ پہلے اس نے چینی چائے میں نہیں ڈالی تھی، اور ساتھیوں کا بھی آ جائیں چائے پی۔ ہم لوگ کمرے میں گئے اور جب چائے پی تو پھیکی، تو ہمارے ترجمان نے کہا ارے بھائی اس میں چینی تو ڈالو، چینی نہیں ہے اس میں۔ وہ مہمان جرمنی نو مسلم جو اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے آیا ہوا تھا دین سیکھنے کے لیے، وہ کہنے لگا امیر صاحب سب اپنے اپنے جیب سے مسواک نکالو۔ انہوں نے مسواک نکالا، اب اس کو ہلاؤ۔ اب جو ہم نے پیالے کے اندر مسواک ڈال کے ہلایا کہ اب پیو، جب پیو تو بڑا مزہ آیا، بڑا ذائقہ دار چائے۔ تو نو مسلم کہنے لگا کہ یہ ہمیں ایک تبلیغ سکھا رہا ہے۔ کیا تبلیغ سکھا رہا ہے؟ اس نے کہا جیسے چائے کے اندر چینی تھی نظر نہیں آ رہا تھا، مسواک سے حرکت دی گئی تو چائے میں مزہ آنے لگا۔ آج مسلمان کے اندر ایمان ہے، آج مسلمان کے اندر ایمان ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکال کر اس کو حرکت دیں گے تو ایمان کا مزہ آئے گا۔ ایک نو مسلم وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں بزرگوں دوستو، پیارے نبی علیہ السلام کی محنت کو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے سے کریں گے، مٹا ہوا دین زندہ ہوگا۔ جو دین باقی ہے اس کی حفاظت ہوگی، اس کی حفاظت ہوگی۔ اور جن تک ہدایت نہیں پہنچی اللہ پاک ہدایت کو پہنچائیں گے۔ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں واقعات آپ حضرات کے سامنے اور جماعت کے احوال، جماعت کی کارگزاریاں آپ لوگ کے سامنے ہیں کہ محنت ہوئی۔ وہ لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے،
اس محنت کی برکت سے وہ اللہ کو جاننے والے بن گئے، اللہ کو پہچاننے والے بن گئے۔ آنکھوں دیکھی بات، سنی سنائی نہیں۔ ایک ملک میں جانا ہوا، 1,20,00,000 کی آبادی، نہ وہ ہندو ہے، نہ وہ سکھ ہے، نہ وہ عیسائی ہے، نہ وہ مجوسی ہے، نہ وہ مسلمان ہے۔ 1,20,00,000 کی آبادی، نہ وہ ہندو ہے، نہ وہ سکھ ہے، نہ وہ عیسائی ہے، نہ وہ مجوسی ہے، نہ وہ مسلمان ہے۔ کون لوگ ہیں بھائی؟ ایریا کمیونسٹ لوگ۔ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے۔ کیسی اہم کی بات ہے کہ آدمی انڈے کو پہچانتا ہے، آلو کو پہچانتا ہے، ٹماٹر کو پہچانتا ہے، اللہ ہی کو نہیں پہچانتا۔ جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو سلاتا ہے، جس نے زندگی دی، اسی کو نہیں پہچان رہا بھائی۔ تو اس ملک میں جانا ہو، دور کا سفر تھا، پاکستان سے روانہ ہوئے دبئی 2 گھنٹہ، پھر دبئی سے اڑے روس ماسکو 6 گھنٹے، پھر وہاں ایک ہوٹل میں رہے ہم لوگ 3 دن، برفانی علاقہ، ٹھنڈا ملک، وہ گرم ہوٹل لیا ہم نے، اس میں ہیٹر لگا ہوا ہو، 3 دن وہاں لیے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے پھر ایک جہاز ہم نے لیا جو وہ 16 گھنٹے کی پرواز تھی۔ ہم تو ڈر گئے پیٹرول ختم نہ ہو جائے، وہ اڑ ہی رہا ہے، اب وہ 16 گھنٹے کی پرواز، اب وہ روس سے اڑا جہاز، وہ اسکرین بتا رہا ہے کہاں سے ہم گزر رہے ہیں، بتا رہا ہے۔ اب وہ روس سے ہم اڑے گرین لینڈ، کینیڈا، نیو یارک، شکاگو، کیلیفورنیا، کیوبا، گوانتانامو جیل، کالا پانی۔ 4 نمازیں اپنے جہاز میں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب۔ اب ایئرپورٹ پہ ہم پہنچے، ہوانا ایئرپورٹ، ایئرپورٹ پہ لکھا ہوا ہے اوپر کہ مذہبی لوگوں کا دیکھنا منع ہے، مذہبی لوگوں کا آنا منع ہے، داخلہ منع ہے۔ مذہبی لوگ، جو مذہبی لوگ اپنے مذہب کو اختیار کرتے ہیں ان کو آنا منع ہے، اوپر لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھی نے اسٹائل پڑھا، نور الہی سما کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی خدا ہو اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ اوپر لکھا ہوا ہے اور نیچے جا رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو بھی نہیں پہچانتے، اللہ کو بھی نہیں جانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی برکت سے اللہ نے ان کے دل کے اندر بھی اس بات کو پیدا کیا، اس بات کو وہ جان گئے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کو ہم جانتے ہیں، اللہ کو ہم پہچانتے ہیں، پہلے نہیں جانتے تھے، جاننے والے بن گئے۔ پاکستان کے نوجوان وہاں گئے، زلزلے کے وقت پہ 700 لڑکے، 300 لڑکیاں، وہ تو گئے، ان کو لے گئے ڈاکٹر بنانے کے لیے۔ دیکھیے جو مسلمان ہمارے تھے، ہمارے ایک ساتھی سوات کا رہنے والا پشتو والا بھائی ہمارا، اس نے جا کے وہاں پر اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ 82,752 بھائی وقار خان، اللہ نے ذریعہ بنایا، تو اور بھی ان کے ساتھ لگے نوجوان، اور محنت ہوئی۔ وہ تو سمجھے کہ یہ بجھا ہوا چراغ ہے، اس تار میں کرنٹ نہیں، وہ یہ سمجھے۔ ان نوجوانوں کو لے گئے، ان کے اندر ایمان کا کرنٹ تھا، ایمان کی جھلکیں موجود تھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، پیارے نبی
علیہ السلام کی محنت میں اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. ہر حال میں اس محنت کو کرنا، ہر وقت کرنا، ہر جگہ کرنا، ہر ایک کو کرنا، ہر ایک سے. فقیر کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیسی دعائیں دیتا ہے جی، کیسی دعائیں دیتا ہے. کوئی داڑھی والا ٹوئی والے کو دیکھتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ تجھے حج کرائے، اللہ تجھے حج کرائے ہیں جی. ہر ایک کی دعائیں الگ الگ کرتا ہے وہ جی. میرے بھائیوں، میرے بزرگ دوستو، ہمیں ہر حال میں اس محنت کو کرنا، ہر وقت کرنا، ہر جگہ کرنا، ہر ایک کو کرنا. دعوت سے ایمان بنے گا، قربانی سے ایمان پکے گا، ماحول سے ایمان بچے گا، ہجرت سے ایمان پھیلے گا. دعوت سے ایمان بنے گا، قربانی سے ایمان پکے گا، ماحول سے ایمان بچے گا، ہجرت سے ایمان پھیلے گا. کون کون نیت کرتا بھی دعوت دیں گے؟ ہم میں سے ہر ساتھی نیت ہے. تو پیارے نبی علیہ السلام کی محنت اس ملک میں ہوئی. وہاں کے مقامی کہنے لگے آؤ ایک جگہ آپ لوگ کو لے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ کو رونا آئے گا. میں لے تو چلو بھائی. اب وہ لے گئے 3 منزلہ شراب خانہ. ان کے ہاتھ میں آ گئی برابر میں آذان دے دی. ہم لوگوں نے مغرب کا وقت تھا. آذان ہوتے ہی شراب خانے کے اندر سے لڑکے لڑکیاں آنے شروع ہو گئے. اب ہم نے 3 رکعت تو ہمیں نماز پڑھنی تھی. ہم نے نیت کر لیا اللہ اکبر. اب قیام کیا تو سب ہمارے قیام کو دیکھنے لگے. اب رکوع کیا تو جھک کر دیکھنے لگے، اور جب سجدہ کیا تو لیٹ کے دیکھنے لگے. سیاست چمکاتے ہی پاکستان. پیارے نبی علیہ السلام کے اعمال میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی قوت رکھی ہے. ہاں، آذان کو دیکھ کے متاثر، نماز کو دیکھ کے متاثر، معیشتی سے بہتر ہو جائے. بہرحال شراب خانے کو دیکھ کے ہمیں بڑا رونا آیا. شراب خانے کے چاروں طرف کٹنگ کر کے لکھا ہوا، رنگ کر کے نہیں، آنکھوں نے دیکھا، کٹنگ کر کے لکھا ہوا ہے لا غالب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. دیواروں پہ ساتھی جا قطار رونے لگے. بولے کیوں رو رہے ہو؟ دیواروں پہ ہمارے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. بولے کہا تو اندر بھی لکھا ہوا ہے. اندر گئے، بڑے بڑے فانوس نہیں ہوتے جو مسجدوں میں گھروں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے لائٹیں نکلتی ہے، پیتل کے بنے ہوئے. اس فانوس کا ڈیزائن بنایا گیا لا غالب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. حیران ہو. اوپر والے منزل پہ چڑھے، بڑے بڑے دیواروں پہ لکھا ہوا ہے خلیفۃ الاول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالی. اور حیران ہو گئے. مختصر جب تحقیق کیا گیا اور معلوم کیا گیا تو معلوم چلا 400 سال پہلے، 400 سال پہلے یہ مسلمانوں کی جامع مسجد تھی. ہم دیر سے گئے،
480 गज के बंगले में लगे रहे, पजीरों में घूमते रहे, 4-6 बच्चों में लगे रहे, घर के बाहर कारोबारों को संभालते रहे। ये सारी दुनिया में मुसलमानों का क्या हाल हुआ, सारी दुनिया में मस्जिदों का क्या बना, हमने उसकी फिक्र ही नहीं की। 400 साल पहले मुसलमानों की जामा मस्जिद थी। आज जो मस्जिद से तय हो हम देर से गए तो हमारी मस्जिद क्या बन गई भाई, तो जाने की जरूरत है या नहीं है? हाँ जी, जाने की जरूरत है मेरे भाइयों। अब जाएगा कौन, जरा हाथ खड़ा करे भाई, सारी दुनिया में। वाह वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो भाई जाएगा, उनको पासवर्ड बना हुआ होगा भाई। एक तो पासवर्ड वो है जो ऑफिस और दफ्तरों में बनता है, हो गए तो एक दिन में बना के दे देंगे आपको। अब सारी दुनिया में जाना चाहते हैं तो ये वाला पासपोर्ट तो एक दिन ही बन जाएगा, नहीं 4 महीने वाला पासपोर्ट चाहिए। हजरात पूछेंगे भाई आप जाना चाहते हैं मुल्कों में, जी तो आपके 4 महीने कब लगे? नहीं जी हमारे अमीर साहब के लगे। नहीं भाई आपके 4 महीने कब लगे? तो हमारे अबू के लगे। अरे भैया आप मुल्कों में जा रहे, आप 4 महीने आपके कब लगे? तो हमारे भाई के लगे। और नहीं भैया आपके 4 महीने कब लगे? मुल्कों में तो आपको जाना है। तो इस मजमे में जिसके 4 माह नहीं लगे वो तो भाई पक्की नियत कर ले कि सारी दुनिया में जाएंगे, अल्लाह के दीन को फैलाएंगे और 4 महीने में लगाऊंगा। जिन साथियों के नहीं लगे उधर हाथ खड़ा करना भाई। वाह वाह, तो भाई नियत कर लिया वे सबने, लगाना है वे 4। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मुबारक काम के लिए सारी दुनिया में फिरे, सारी दुनिया में गए। उर्दन में जाए हैं जी, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सूडान के करीब एक मुल्क है लीबिया, वहां जाए तो हजरत अबू लुबाबा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तुर्की में जाए हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र। दिमाग शाम में जाए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र। ओमान में जाए जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र। सहाबा की कब्रें सारी दुनिया में मिले और अल्लाह के दीन के खातिर सहाबा सारी दुनिया में गए, वे हमें भी जाना चाहिए। जिसका मफहूम है 5 चीज को गनीमत समझो 5 चीज के आने से पहले। जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले, जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती को गनीमत समझो बीमार होने से पहले, माल को गनीमत समझो मोहताजी से पहले, और फरागत को गनीमत समझो मशगूल होने से पहले। अल्लाह ने नेमत दी है, अगर नियत कर लेंगे, इरादे कर लेंगे तो अल्लाह जाना आसान कर देंगे। तुम्हें अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है भाई? भाई आपका जो डब्बिया है ना वो काम नहीं, छुट्टी नहीं, पैसे नहीं। अल्लाह ने चाहे ये चला जाए तो जाके रहेगा नहीं रहेगा भाई? जाएगा, अल्लाह ले जाएगा। ले जाने वाली जात कौन है जी? अल्लाह है। अरे इसको मुल्कों का नाम नहीं आता है, जो कभी जिंदगी में जहाज में नहीं बैठा वो इस मुबारक काम के बरकत से जा रहा सारी दुनिया में है जी। माशाअल्लाह आवा तो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं जी। अल्लाह आपको बार बार ले जाएंगे। एक मुल्क में जाना हुआ, ये कोई लतीफा कहानी नहीं है। एक मुल्क में जाना हुआ
जहाज में बैठने से पहले एक साथी हमें कहने लगा कि अमीर साहब मुझे जो है ना आप जहाज की खिड़की के बाद बिठाना। वो हमने कहा क्यों? बोलता हमको थूक ज्यादा आते। वो यूं समझा जैसे W55 की खिड़की खुलती है ना, तो जहाज का खिड़की भी खुल जाता हो। तो हमारे जो साथी हंसने लगे, अल्लाह के बंदे तुम्हें ये मालूम नहीं है तुम्हें जहाज का खिड़की नहीं खुलता है? उसने कहा मेरा बाप भी जहाज में नहीं बैठा, मैं तो प्यारे नबी के काम की बकरे का जहाज में बैठ के जा रहा हूं। प्यारे नबी के काम की निस्बत जहाज में बैठ के जा रहे। मुल्क का नाम नहीं आता। एक मुल्क में हम लोग जा रहे तो उसका नाम था मोजम्बिक, और उससे बोला नहीं जा रहा था मोजम्बिक। जब तक भाई आप कौन से मुल्क में जा रहे हैं तो चुप। फिर उनके इमाम साहब कहने का अरे भाई आप कौन से मुल्क में जा रहे हैं? उसने कहा हमारा अमीर साहब बताएगा। मुल्क का नाम नहीं आ रहा है, मुल्कों में जा रहा है। वो हमारे एक साथी कहने लगे, एक साथी की तश्कील हुई फिजी तश्कील हुई। अब वो उनकी जमात तो वो ऐलान हुआ बोला रायगढ़ में कि भाई वो सुबह खतूत में जो है ना वो फला फला जमातें पहुंच जाए। तो सुबह खतूत के कमरे में फला फला जमात पहुंच गई। तो इसमें एक बड़े मियाँ बैठ गए, पहुंच गए। उन्होंने उनसे पूछा अरे भाई आप कौन से मुल्क में जा रहे हैं? कि हम शिब्बी जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शिब्बी जा रहे हैं। अब उनके 2-3 साथी आए तो पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? कह रहे हम फिजी जा रहे हैं। जाना है फिजी? कह रहे जा रहे शिब्बी। कह रहे हाँ फिजी जा रहे हैं, शिब्बी नहीं फिजी जा रहे हैं। तो मुल्क का नाम नहीं आता, मुल्कों में जा रहे मेरे भाइयों। तो इसके 4 महीने नहीं लगे, वो तो जल्द से जल्द। और जल्द क्या है? 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, वे जितने जल्दी हो हम तरतीब बनाकर अल्लाह से मांग के अल्लाह के सामने रोकर या अल्लाह मुझे तो जाना है, आपको ले जाना है, फिर बीच में किसको आना है, ए अल्लाह तू मेरे लिए आसान कर दे। अल्लाह मेरे लिए आसान कर। एक मरतबा 4 माह लगाएंगे, 2 साल चिल्ले लगाएंगे, मुल्कों में जाना अल्लाह आसान कर देंगे। हाँ, वो हमारे साथी फरमाने लगे कि हम जब जापान पहुंचे तो हमारे कराची के साथी मिल गए। उन्होंने कहा अरे भाई अनवर तू यहाँ? उन्होंने कहा भाई मैं तो अल्लाह के दीन के खातिर आया हूँ। कह रहे भाई अनवर आप वो नहीं है जो लालू खेत में छोला बेचा करता था? लालू खेत में छोला बेचा करता था। अब उसका जवाब सुने आप, ईमान पैदा कर देगा। कह रहे भाई अनवर आप वो नहीं है